یہ جو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنا، اس کو کون سی چیز مرنے سے پہلے مرنا؟ یہ آسان بات ہے، اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے بغیر ہونا ہے وہ کچھ اپنی موجودگی میں بغیر کر دو۔ نہیں سمجھا ایک بات؟ جو چیز مرنے کے بعد تمہارے بغیر چل جائے گی وہ چیز زندگی میں ذرا بغیر چلنے دو، اپنے بغیر۔ یہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا۔ سمجھیے یہ بات، آپ کے جانے کے بعد آپ کا گھر چل جائے گا، لوگ گزارا کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ آپ کی موجودگی میں نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے آپ کو وڈرا کر کے دیکھو، اس سے پہلے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، دفن ہی ہے نا، آپ کیوں نہ تھوڑا سا سائڈ ہو جاؤ، یہ منظر دیکھو۔ مرنے سے پہلے مر جانا۔ ایک وقت آ جائے کہ آپ ہر چیز کا آپ کھا نہیں سکو گے، کھانا موجود ہوگا، تو کیوں نہ کھانے کی موجودگی میں ذرا ہاتھ کھینچ کے دیکھو۔ مرنے سے پہلے مر جانا۔ اچھا یہ تو ہے نا ویسے اس کی اصطلاح کی سمجھ آنے کے لیے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی جیسے معطل ہوتی ہے، اس کو زندگی کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے معطل کر لو، سمجھ آ جائے گی بات کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا طریقہ، کسی ایسے ایک مقصد کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دو کہ باقی مقاصد ہیچ ہو جائے، بس یہیں سے مل جائے گا مرنے کے مرنا، موت سے پہلے موت۔ آپ بات میں مثلا آپ نے ایک کاج بنا لیا، ایک بزرگ کے ساتھ کر لیا، ایک نسبت کر لیا، خیال کر لیا، باقی کے کاج شرعی کام بھی وہ سارے کے سارے رہ گئے۔ آپ حج کرنے ہیں، آپ کی بن گئی عادت، بن گئی کیا عادت بن گئی؟ پیدل جانا، 6 مہینے جانے میں لگاؤ، 6 مہینے آنے میں لگاؤ، سال میں ایک حج، یا 2 سال میں ایک حج، 3 سال میں ایک حج۔ اب آپ جا رہے ہو، چلتے جا رہے ہو، آپ کام میں چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا، آپ مرنے سے پہلے مر گئے۔ باقی کے شعبہ حیات کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ میرے گھر والے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ کہ جس کے سفر میں میں جا رہا ہوں انہیں کے حوالے کر رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک کام میں ایسے لگ جانا کہ باقی کے کام سپرد کر دینے لگے۔ آپ نے سمجھ گیا؟ ایک کیفیت میں گم ہو جانا، اس کا وہ بتایا کسی نے کہ یہ ہے مرنے سے پہلے مر جانا، کہ ایک کیفیت میں ایسے گم ہو جانا کہ باقی ہر چیز سے بے خبر ہو جانا۔ کہ منم میں وے خیال بو، آپ نے کس طرح نمی دانم تجارت، میں اس کے خیال میں ایسا گم ہوا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شدم غر کے بسالے ہوں نمی دانم، آپ کہاں جا رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا کہاں جا رہے، تو وہ اس سے پہلے اس خیال میں گم ہوا۔ یہ مرنے سے پہلے مر جانا، اپنے آپ سے علیحدہ ہو جانا، جدا ہو جانا، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھوڑ دو۔ سمجھے بات؟ جو چیزیں زندگی والے کرتے ہیں وہ نہ کرنا۔ ایک آدمی مرنے سے پہلے مرنے والا درویش تھا، روزہ رکھا ہوا اسے، کسی شہر میں داخل ہو رہا ہے، وہاں سے لوگوں نے اس کے استقبال کے لیے ہجوم اکٹھا کر دیا۔ اس کو پتہ لگا سارا ہجوم ہے شہر کا، تو جب ہجوم کے قریب آیا تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ میوزیم کا سر آپ نے یہ کہے گا لوگوں کے سامنے کیا کریں گے؟ کہتے لوگوں کے سامنے تو میں نے کر دیا، اور روزے ساتھ کرنے میری آسان ہے، تو یہ جو تعریف کا جو ہے نا یہ برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہے، نمائش کا۔ تو اپنے آپ سے جو مر جاتے ہیں وہ شہرت سے الگ ہو جاتے ہیں، دولت سے بھی الگ ہو جاتے ہیں، آپ کے نیک نامی بدنامی دونوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک مقصد میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو باقی یہ ایک مشاہدہ ہے، مرنے سے پہلے مر جانا، یہ کرنا چاہیے، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں اچھا نہ یہ ایک آدمی نے قوالی سنی
اوتو کرلان تبوت والا وہ مصرع آ گیا پشتگان خنجر تسلیم را انہیں سنا تو مثال ہو یعنی اتنا سننا کہ اس کے ساتھ پھر آپ برابر ہو جاتا. یہ ایک نہیں عمل پھر زندگی بھر کا عمل ہے. عادی طور پر جو ہے نا اس میں گم ہو جانا یہ نہیں مرنے سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ وہ باقیوں سے بالکل جدا ہو گیا زندگی سے. اب اس کی آسانی پر سوالی نہیں ہوتی. آپ کا نام کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دل مرولی شریف. یہ تو گورنمنٹ کے قانون ہے نا. اسلام کے بارے میں تو اسلام کی باتیں ہے نا موجود ہے. اسلام کے اندر کوئی چیز جائز نہیں ہے یہ ایسی ویسی بات. اسلام کا ہے اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو شخص غریبی کے ڈر سے اولاد کو ضائع کرتا ہے یا قتل کرتا ہے وہ بڑی جسم میں آئے گا. کس طرح بدلے میں قتل کیا تم نے اولادوں کو. اسلام نہیں ان باتوں کو. اسلام جو غریبی کے ڈر سے کوئی کام منصوبہ بنانے کا نہیں کرتا. وہ غریبی سے نہیں ڈرتا اسلام امیری سے ڈرتا ہے. یہ تمہاری بےایمانیاں ہیں جو غریبی سے ڈرتی ہیں. اسلام نہیں ڈرتا غریبی سے. تو اسلام یہ کہتا ہے اگر مجھے تمہارے گمراہ ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو تمہیں سونے اور چاندی کے مکانات دے دیتا لیکن تم گمراہ ہو جاؤ. حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت جو ہے شرک تو نہیں کرے گی لیکن یہ دولت بھی اتنی گم ہو جائے گی کہ پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. مکان جبکہ اونٹوں کی مہار لے کے چلنے والے تو اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے تو پھر وقت آ جائے گا مشکل ہو جائے گا. ایسا واقعہ آیا پڑا ہے. تو ڈر غریبی سے نہیں ڈرو دولت سے ڈرو. بتاؤ خطرہ کس سے ہے؟ دولت سے. گمراہ تو دولت نہیں کرنا ہے غریبی نہیں کرنا. یہ بھی سمجھ لو کہ دولت یہ بھی تقسیم ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو. ہمارے ہاں یعنی اسلام میں گڈ اور بیڈ اچھے اور برے کی تقسیم ہے. امیر اچھا امیر دوسرا برا امیر. برا امیر وہ ہے جو پیسے کے ذریعے برائی کو خریدے برائی کو فروغ دے. اچھا امیر وہ ہے جو پیسے کے ذریعے نیکی کو فروغ دے. برا غریب بہت برا ہے. برا غریب جو ہے کہ دوسروں کے مال پر قبضہ کرے اور فراڈ کرے چوری کرے ادھر کرے ادھر کرے لوگوں کے مال پر نگاہ رکھے جیب کے تحت. اچھا غریب برا غریب ایک اور بھی ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے. اچھا غریب وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ ہمارے بزرگ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ غریبی کو پسند فرمایا. تو غریب جو ہے اگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو غریب ہی اللہ کے قریب ہے. اور ایک جگہ پر غریب جو مایوس ہو جائے پھر وہ کافر ہو جائے. پھر وہ غریب بہت مشکل سے بچتا ہے جو مایوس ہو جائے. بس آپ اچھے امیر کا ذکر کرو اچھے غریب کا ذکر کرو. برا دونوں حالتوں میں برا ہے.